جمعے کے بیان میں آپ کی دینی اور ملی خدمات پر گفتگو کی گئی۔ دو باتیں میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ جس شخصیت کی یاد میں ہم ایک پاکیزہ محفل میں موجود ہیں، حاضر ہیں، ان کے دیے ہوئے چند تحفے میں آپ تک منتقل کروں۔ جو نماز کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، اتباع سنت، یہ ان کی تعلیمات کا خلاصہ تھا کہ کوئی مرید اس وقت تک پیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک اس کی ہدایت اور اس کی تعلیم پر عمل نہ کرے۔ پیر کی ہدایت اور اس کی تعلیم، جن باتوں کا وہ سبق اپنے مریدوں کو پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، تو مرید وہ کام نہ کرے، وہ کبھی بھی اپنے پیر سے فیض نہیں اٹھا سکتا۔ اس میں 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے بیعت ہونے کے بعد 5 وقتہ نماز کی پابندی۔ اس کے بغیر تو نہ چھٹکارا ہے، نہ اس کے بغیر گزارا ہے۔ یہی جو اللہ کے بندے اور صحیح بزرگ اور پیر ہیں، جو صحیح بابے ہیں، ان کی تعلیم یہی ہے۔ آج لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان کو ہمارے مسلک سے نتھی کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ تینوں پھر مرید ہون دا کی فائدہ ہے جے تو نمازیں ہی پڑھنیاں، جے متھے ہی کسانے نے تے پھر بیعت ہون دا۔ وہ آندے نے اسی تیرے حصے دیاں اسی نمازاں پڑھیاں، تیرے حصے دیاں۔ اچھا، امام حسین پاک نو کربلا وچ یہ نہ پتہ لگا، اور پیر نو پوچھیا بھی تسی نماز نہیں پڑھ دے؟ کہنے لگا ساڈے وڈے پڑھ گئے نے، ساڈے وڈے ساڈے حصے دیاں نمازاں وہ پڑھ گئے نے۔ کسے دے حصے وچ نہ کوئی دوسرا بندہ او دے ولو نماز پڑھ سکدا ہے تے نہ او دے ولو روزہ رکھ سکدا ہے۔ اچھا، امام حسین نو یہ نہیں سی پتا، اینو ملنگ بوٹی پین والے تے چرس تے پنگ دے سوٹے لان والے چرس دے، اینو پتا ہے، یہ آندا ہے بھی ساڈے وڈے پڑھ گئے نے۔ تے حسین پاک دے نانا کون سن؟ تے انہاں دے بابا علی سن۔ انہاں دے کربلا وچ نہیں سی آکھیا میرا نانا میرے حصے دیاں نمازاں پڑھ گیا تے میرا بابا علی میرے حصے دیاں پڑھ گیا۔ انہاں تے آخری ویلے بھی آکھیا سی، شمر خنجر لے کے گردن کٹن لگا نا، آپ نے فرمایا بھئی تون تے گئی تو لا لینی، شہید اگے کر دینا، پر میری آخری خواہش ہے کہ میں نو اپنے رب دے سامنے چک لین دے۔ میں نماز دی حالت وچ ہوواں تے تیرا خنجر چلدا ہوئے، میں نو بھی
دن ٹر جائے وہ پہلا سبق ہی نہیں پڑھیا پہلی کلاس ہی نہیں پاس کیتی تے اگلی کلاس ہی کیویں بہے گا وہ پہلی کلاس وچ ہی نہیں مرید بہندا اگلی کلاس سے کیویں پروموشن ہو دی ہوڑی وہ تاں ہی ہونی ہے جو کلاس پڑھی ہوئی وہ پہلی کلاس مرید دی نماز دے دل تے لکھ لو اے دے بغیر گزارا نہیں سجنا دوسری چیز رب دے قرآن دی تلاوت حضرت صاحب فرماندے سن جنہاں دے عرس وچ آئے ہوئے نہ ساری عمر نماز نہیں جے چھڈی اینے کمزور ہو گئے دو بندے ادھروں پھڑدے سن دو ادھروں انی کمزوری وچ بھی آپ نے باجماعت نماز نہیں چھڈی فرماندے سن مینوں چک کے لے جاؤ باہوں پھڑ کے لے جاؤ تے جیڑے ساڈے امام نے جنہاں دی وجہ تو سانو بریلوی آکھدے نے آخری عمر دے حصے وچ آخری دناں اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ ہن تے ویل چیئراں نکل آئیاں نا اس زمانے چ نہیں سی کرسی تے آپ نے ایک کرسی بنوائی لکڑ دی وہ دے تے بایا گیا اور انہوں اینے نال اگے بازو بنائے گئے کرسی دے چار بندے کرسی چک کے اعلیٰ حضرت انہوں لیاؤندے سن تے نکر تے پہلی صف دی نکر تے انہاں دی کرسی آوندی سی تے با جماعت نماز پڑھ دے سن پہلا سبق ہی نماز ہے تے پھر سجنا پہچان کرنا ساڑے منڈے نوجواناں نو نہ برغلا اے ساڑے پیر نہیں اے پیڑ نے پیر نہیں جیڑا آکھے بھی تیرے حصے دیاں نماز تو مرید کہا دا بھائی تیرے حصے دیاں نمازاں اسی پڑھنے ہیں وہ پیر دے حصے مرید دے حصے دی پیر نماز نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھ دے نماز دا اپنا اپنا حساب ہونا ہے پیر نو اپنا پوچھا جانا ہے تے مرید نو وکھرا پوچھا جانا ہے بٹ تو دس ایک واری تو میں ایک مثال دیتی سی میں تقریر کرن گیا کشمیر وہ جنہ دے گھر بہن دا انتظام سی نا تے وہ نوجوان لڑکا سی میں پوچھا پتر کی کام کرنا ہے میں کہ کی کام کرنا ہے میں نے کہا ماڑا ابا باہر ہونا نا کشمیری بولی ماڑا ابا ساڑا ابا باہر ہوندا میں کہ میں تینوں ابے دا نہیں پوچھا تیرا پوچھا بھی تو کی کرنا ہے اسی طرح جیڑا بندہ کہ میرے والد صاحب بڑے ولی سن میرے والد صاحب بڑے نیک سن میں کہ وہ تے حسن تو کی ہے تو دس تو اپنا تعارف کرا جیڑیاں صفتاں تیرے ابا جی بھی سن تیرے بزرگاں بھی سن وہ تیرے وچ ہے نے تو گدی نشین کہدا بنیا آندا جی گدی نشین ہے میں کہے جنہاں دا گدی نشین بنیا ہے نا انہاں دی سنت دے مطابق داڑھی سی پہلے نمبر تے ایک کلین شیپ بندہ انہاں دی مسند دے بینڈ دے لائق ہی نہیں پہلی گل ہی کوئی نہیں میں کہ میں انہاں جدوں ویکھیا سی انہاں دی پوری داڑھی سی تے میں جدوں بھی مینوں کم پیندا سی وہ مسیتے لبدے سن کتھے لبدے سن مسیتی میں کہ اینو جدوں ویکھاں چوک چکا پکھا کے پیر صاحب بیٹھے نے گدی نشین نے حکا پایا حکا پیندا تے سائیڈاں تے کرسیاں پئیاں نے ادھر مسیتے بانگ ہو رہی نہ انہوں بانگ دی پرواہ نہ انہوں نماز دی پرواہ اس واسطے جس بندے دا نام جپو نا تے پہلے او دی حقیقت ویکھو پھر او دے جڑی تعلیم تے طریقہ ہے او دے اتے عمل کرو اختیار فرماندے سن نماز کربلا بچوں سانو یہی سبق لبا اسی ذکر سن کے سانو کلیجے بھی ٹھنڈ پیندی اسی خوش ہونے ہیں اہل بیت دی شان سن پر سجنا اے دنوں تھوڑا جا اتلے درجے وچ آنا کہ میں پوچھاں گا حسین شہید کی کر رہے سن تے شہید ہوئے جواب ملے گا نماز پڑھ رہے سن یہ پوچھئے کہ دسو بھائی جی حضرت عمر شہید ہوئے تھے کی کر رہے سن تے جواب ملے گا نبی پاک دے محراب وچ حضور دے مصلی تے فجر دی نماز دی نیت بن لئی سی تے شہید ہوئے سن وہ نماز بھی شہید ہوئے حضرت عثمان غنی کیویں شہید ہوئے آکھن گے قرآن پڑھ رہے سن قرآن پڑھ دیا شہید ہوئے مولا علی کے میں شہید ہوئے فجر دی نماز واسطے مسجد وچ داخل ہوئے نے نماز جماعت پڑھان واسطے نماز دروازے اندر داخل ہوئے او نماز دے وچ ہی سمجھو جدو بندہ کرون ٹر پوے نماز پڑھن حدیث پاک کے چاہندا او دا نام نمازیاں دی لسٹ لکھیا جاتا ہے شاید میں نہ سمجھا سکاں پر ایک حدیث اور سنانا او دینا جلدی سمجھو گا فرمایا جیڑا بندہ حج کرن کو ٹرے
سامان لیا تیاری کیتی کتنے گیا اجے اپڑیا نہیں راج فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ انہوں حاجی لکھ چھڑدا ہے وہ اجے اتنے اپڑیا نہیں اج انہیں کیتی نہیں وہ حاجی کیوں لکھیا گیا وہ نیت قبول ہو گئی تے کروں بندہ نماز دی نیت لے کے ٹر پیا ہے مولا علی آئے نے نماز پڑھان دروازے دے اندر داخل ہوئے تے مسجد دے اندر میں کہ اینا مسیت نال پیال حضرت عمر بھی مسیتی شہید ہوئے حضرت مولا علی بھی مسیتے شہید ہوئے اس گھرانے نو اینا پیار ہے نماز تے مسیت نال کوئی نماز دی حالت میں شہید ہو رہا ہے کوئی قرآن پڑھدا شہید ہو رہا ہے کوئی مسجد میں شہید ہو رہا ہے تے کوفے دے بازار وچ امام پاک دا کٹے ہوئے سر نیزے دی نوک اتے سی تے منحال بن عمر تابعی نے تابعی ہو جنہیں صحابی دی زیارت منحال بن عمر آخدن میں اپنی اکھیں ویکھے تے کنی سنے ہیں امام حسین دا تڑ کربلا بھی اسی کٹیا سر نیزے دی نوک دے سی میں سنیا آپ نیزے دی نوک اتے سورہ یاسین دی تلاوت کر رہے سب وہ مریدی شریدی کوئی نہیں ہے رسمن مرید بنیا رہے یہ نماز نہیں پڑھنی تو کہتا مرید ہے یہ قرآن شریف نہیں پڑھنا تو کہتی پیری مریدی ایک کو کاروبار ہے پیری مریدی کو کاروبار ہے سال بعد مٹھائی تیری نو پیر نے کی کرنا ہے یہ تو نماز نہیں پڑھنی سال بعد مٹھائی دا ڈبہ لے کے 200 روپیہ لے کے آنکھیں نظرانہ ہے وہ پیر نظرانے والے پیر نہیں وہ پوچھتے سن کہ پترا نماز پڑھنا ہے تے سب تو وڈی گل جڑے ساڈے حضرت فرماندے سن ماں باپ نو دکھ تے نہیں دیندا کدھرے ایڈا پیڈا سبق پڑھاندے سن آندے سن جے تو ماپیاں نو ستایا نا ماں نو تے پیو نو تنگ کیتا تے اوکھیاں کیتا تیری وجہ تو ماپیاں نو اونا میں لبے نا پھر تیری نماز نے بھی فائدہ نہیں ہو دینا یہ شاید تو انہوں کو بندہ نہ گل دسے تیرا حج قبول نہیں تیری نمازاں قبول نہیں تیرے روزے قبول نہیں کدوں جدیں تو ماپیاں نو ستایا ماپیاں دا دل دکھایا انہوں میں دعائے اس تی پتر والوں ماپیاں نو انہوں میں لبن نبی پاک نے فرمایا او تی پتر جنت دی خوشبو نہیں سونگڑ گے سب تو وڈا رشتہ کائنات وچ ماں دا جے خدمت لیا ماں تو بعد پھر خدمت دا درجہ باپ دا ماں دی خدمت بہت ہی دلاؤں تے لکھ لو اطاعت باپ دی بہت ہی گل مننی ہوئے تے باپ دی بہت ہی گل بننی جائے گی احترام خدمت یہ ماں دا بہت ہے کیونکہ ماں جڑی تکلیف اٹھاندی ہے اولاد واسطے وہ باپ نہیں اٹھاندا یہ ساڑھے جنہ دا دن منایا عرس منایا اے اونا دی تعلیم تو انہوں دس رہے ہیں فرمایا یہ کم کرنا ہے تو ٹھیک ہے تیرا میرا جوڑ ہے تو جے تیرا میرا جوڑ ہی کوئی نہیں تو تینوں میں کی کرنا ہے تو مریدی اکادی پیری مریدی یہ نہیں میں دا قائل نہیں سب تو پہلا نماز قرآن ماں باپ دی خدمت تے اے نالوں بھی وڈا کام جڑا ساڈے پیر صاحب سانو دستے سن فرماندے سن کسے دا دل نہ دکھایا جائے اور میں گل کری دیا آپ نے ایک عرس تے نا داڑھی نو پھڑیا چٹی داڑھی سفید بڑی سونی چاندی دی طرح آپ دی داڑھی مبارک آپ نے داڑھی بھڑی عرس تے تقریر کر دیا فرمایا اے چٹی داڑھی دی لاج رکھیا جے فرمایا انہیں ہتھاں میں چاہت دیتا جے میرے ای دی لاج رکھیا جے قیامت نو پیر مرید دو میں نہ نپے ہو بھی ہے فرمایا اے میرے چٹیاں والاں دی لاج رکھیا جے اے اصل تے بزرگ اے سن یار ویکھو نا حضرت داتا صاحب دا عرس آ رہا ہے 1000 سال ہون دے قریب ہے داتا صاحب تے تسی جا کے انج رونقاں ویکھو انج لگدا ہے جویں ساری دنیا اوہ جن نے داتا صاحب نو ویکھیا ہے 1000 سال لنگ گئے ہاں جی 1400 سال ہو گئے امام پاک نو کر حسین دی یاد زندہ ہے کیوں سجنا وہ عملی زندگی اے وجہ گزار کے گئے نے آج ساری دنیا حسین نو سلام کر دی ساری دنیا علی حجویری نو سلام کر دی اے وجود نو سلام نہیں
وجود نو سلام نہیں، کریکٹر نو سلام، کردار نو سلام۔ وہ جڑے کم کر گئے نے نا، وہ کربلا میں جڑا بڑا کم کیتا نے نا، انہوں خواجہ غریب نواز نے آکھے دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ۔ اینا بزرگان دی تعلیم تے عمل کرنا، نماز دے بغیر سجنوں گزارا نہیں۔ ایک ہندی نماز جڑے سر تو پار لان آئی دے، اس نماز دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں ادھر نہیں جاندا، تسی آکھو کہ نمازیاں نو برا پلان ہے، مینوں کہڑی لوڑ ہے آکھن دی، پر یہ ضرور آکھاں گا نماز انج نہ پڑھو جویں سروں پار لان آئے ہو۔ نماز ایتھوں پڑھو تہاڈا مسیتے دل لگے، مسیتے دل لگے، تانوں سکون لبے، تہاڈے کلیجے وچ ٹھنڈ پوے، تسی جماعت ہو جائے، پھر بھی 4 منٹ 5 منٹ بیٹھ کے اپنے رب نو یاد کرو، آکھو ربا تیرا شکر ہے تو مینوں اپنے گھر آن دی توفیق دیتی، تو مینوں اپنے گھر آن دی شکر ادا کرو۔ پھر سوچو یار میں کچھ بھی نہیں سا، ایک بندہ آج بڑا امیر ترین ہے، میں اودے کول جدوں جانا رو پیندا ہے، مینوں آندا جی میں اپنا ویلا نہیں بھولیا، مینوں آندا میں برف دے گوڑے لاندا ہوندا سی، گلیاں وچ میں برف دے گوڑے ویچدا ساں، گوڑے برف دے بنا کے بچیاں نوں، اج او کوٹھیاں دا مالک ہے، کاراں دا۔ مینوں آندا پاک پتہ ہے مینوں کتھوں لگا ہے؟ میں کہ کی؟ آندا میں اللہ دی مخلوق دی خدمت کیتی، پیراں دا مرید ہاں، نماز کدی چھڈی نہیں، قرآن کدی چھڈیا نہیں، دکھ کدی دتا نہیں، تے جیڑا تنگ بندہ ہے او دی تنگ دستی دور کرن واسطے جنہ کو جو ہو سکے او دی مدد کیتی۔ میں اللہ دی مخلوق نو فائدہ پہنچایا تے رب نے مینوں پاگ لائے نے، رب نے مینوں پاگ لائے، کسے نو دکھ نہ دے۔ تیری نمازاں کیڑی کھاتے جے کسے پڑوسی نو تنگ کریں ستائیں، کسی رشتہ دار نو تنگ کریں ستائیں، کسی نو دکھ نہ دیو۔ کیوں؟ ساڑھے نبی پاک نے فرمایا حقیقی معنی وچ مسلمان ہوئے جیڑا ہاتھ نال بھی کسی نو تکلیف نہ دے تے زبان نال بھی کسی نو تکلیف نہ دے، بے ضرر۔ مسلمان دی شان ہے بے ضرر ہوئے۔ جنہ دا عرس منایا یہ انہاں دی تعلیم ہے، انہاں دی سادہ زندگی گزاری، سادہ زندگی۔ اچھا آپ دا کو نعرہ لگاندا سی تے نعرے تو روک دے سن، بلکہ کوئی انہاں دے نام دا نعرہ لاندا سی تے وہ آپ نعرہ لاندے سن الاسلام۔ کی نعرہ لاندے سن؟ آپ فرمان سن اسلام زندہ ہے تے اسی سارے ہی زندہ۔ وہ نعرے مریدان نے مارے تے آپ فرمایا بھئی میرا نعرہ نہ مارو، اے نعرہ مارو الاسلام زندہ باد۔ فرمان جے اسلام زندہ ہے تے اسی سارے ہی زندہ۔ یعنی دنیا دا کوئی حرص، کوئی حوث، کوئی لالچ ہے ہی نہیں۔ الاسلام زندہ باد، الاسلام اے انہوں نے نعرہ دیتا سی۔ ایسی بے غرض شخصیات، وہ جڑا باغ کھڑیا ہے نا چھوٹے جے قصبے وچ، ایڈی وڈی یونیورسٹی، ایڈا وڈا باغ کھڑیا ہے، انہاں دی سادگی دا عالم دیکھو، جنہیں ملنا مسجد وچ نماز اثر تو بعد مسیتی چٹائیاں دے، وہ آندے سن اے چیف جسٹس سپریم کورٹ دے جج نے، او محراب وچ مصلی تے بیٹھے۔ میرے نال ایک یونیورسٹی دا سٹوڈنٹ گیا زمانہ طالب علم، میں نے آدھا توڑے پیر ویکھنے، میں چلیے، میں نے آکھا لگا یہ سپریم کورٹ دے جسٹس نے؟ میں کہتے ہو کہنے لگا یار ایڈے سادہ یہ تے مسلے تے بیٹھے محراب وچ، ہر کسو ناقاص آندا ہے گل کردا ہے، آپ دی رہنمائی فرماتے۔ تیرے تحفے میں دینے سن گل لمبی ہوگی، وہ توانوں میں منتقل کرنا جیڑے آپ دے عطا کیتے ہوئے تحفے۔ عام بندے آندن میری طبیعت بہت خراب رہندی ہے، پتہ نہیں وجہ کی ہے، ڈاکٹر نو آنا آندن سمجھ نہیں ہوندی، میری طبیعت ٹلی مٹھی رہندی۔ کشمیری زبان وچ آندے نے میں ماندہ ہونا، ماندہ بیمار۔ گل اتھوں شروع کیتی سی، میں کہ تو کی کام کرنا؟ آندا ماڑا ابا باہر ہونا۔ وہ میں کہ تیرا ابا باہر ہوندا ہے، میں تینوں پوچھیا تو کی کرنا ہے؟ آندا جی میں عیش کرنا، میں عیش کرنا، ماڑے ابا باہروں پیسے کلنے،
اساں سین مارنے تے پیسے بوجھ ہی پانے تے عیش کرنی. میں کہ اے آندا جی میرے بڑے بڑے بزرگ سن. میں کہ تو کی ہیں تو ہی دس نا. نہیں وہ ولی اللہ سن. میں کہ وہ تے ولی اللہ سن. دو ہاتھاں نال سلام ہے. پر تسی دسو کہ تسی کی شے ہو, اپنا تعارف بھی کراؤ نا. داڑھی شریف تواڈے کول کوئی نہیں, نماز تانوں کدی نہیں پڑھدیاں ویکھیا, تسی پھر ایک ہی. میں کہ تسی دسو تسی کی ہو. ابا تے تیرا باہر ہے پر تو کی کرنا ہے؟ کہندا جی ماں عیش کرنے عیش. وہ وڈے کمائی کر کے قبر شریف ہی ٹر گئے. اگوں آکھیا جی گدی نشین ہے, وہ عیش کردا ہے. وہ آندا جی ماڑے ابا ولی سن. بس تواڈے ابا تے ولی سن پر تو کی ہیں؟ تینوں تے نماز دی بھی توفیق نہیں. تے ساڈے بندے ایڈے سادہ آندے جی یہ باوے ہوری نے. وہ باوا نماز تے پڑھے نا یار, داڑھی شریف تے رکھے نا, حضور دی سنت تے عمل کرے. اس واسطے سجنوں اے جی اہل سنت و جماعت, اے اہل سنت جو آدھے پیر تے بزرگ نے جڑے مسیتی لبدے نے, محراباں وچ لبدے نے, جمعیاں وچ لبدے نے, جنہاں دیاں مجلساں وچ بھئیے نیکی کرن نوں دل کرے. میں بیٹھا سا, ایک بندے نے آکھا جی میری طبیعت بڑی خراب رہندی. آپ نے فرمایا انج کریا کر, فجر دیاں سنتاں وچ نا پہلی رکعت ہی پڑھیا کر سورہ علم نشرح, تے دوسری رکعت بھی پڑھیا کر علم تری کیف. میں کول بیٹھا سا, میں عرض کی تھی, میں کہ حضور میں بھی مریض ہاں, دعا فرماؤ. فرمایا دعا تو میں سارے واسطے کی تھی. میں کہ حضور اے مینوں بھی اجازت ہے میں بھی پڑھ لیا کر. فرمایا تینوں بھی اجازت ہے تے ہور کو بندہ ایوہ جی تکلیف لے کے آوے تے انہوں بھی آکھیں بھئی فجر دیاں سنتاں وچ پہلی رکعت وچ سورہ علم نشرح پڑھے تے دوجی رکعت وچ سورہ علم تری کیف پڑھے. پابندی نال پڑھے, انشاءاللہ انہاں صورتاں دی برکت نہ اللہ انہوں شفا دے. ایک بندہ آ گیا, انہوں نے کہا جی ہے بواسیر نہیں جاندی میری, تے بڑی بیماری ہے تے بڑی تکلیف ہے, آپریشن بھی 2 باری کرا بیٹھا. آپ تھوڑی دیر خاموش رہے. آپ نے فرمایا زور دیاں جڑیاں پہلیاں 4 سنتاں نے نا, زور دیاں چارے کل, پہلی رکعت وچ کل یا ایھا الکافرون, دوسری رکعت وچ کل واللہ احد, تیسری رکعت وچ کل اعوذ برب الفلق, چوتھی رکعت وچ کل اعوذ برب الناس. فرمایا اے پڑھی تیری تکلیف دور ہو جائے گی. وہ بندہ ہن بھی جیوندا جاگدا ہے, وڈیرا ہو گیا. وہ آندا جی جدوں دا میں شروع کیتا نا میری بیماری ختم ہو گئی. وہ آندا میں پڑھنا ہی ہے ہر زور دیاں پہلیاں سنتاں چارے کول. اچھا ایک اے دند ڈگ پیندے بندیاں دے, دند ہل جاندے نے. ساڈے اعلی حضرت نے بھی لکھیا ہے تے حضرت صاحب بھی فرمایا جڑے وتر نے, وتراں دیاں 3 رکعتاں نے نا, فرمایا پہلی رکعت ہی پڑھ اذا جاء نصر اللہ سورۃ, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ سورت پہلی رکعت ہے. دوسری پڑھنا تبت یدا ابی لہب وتب, یہ سورت. تے تیسری رکعت پڑھنی سورت اخلاص. فرمایا زندگی پر تیرے دند نہیں ڈگن گے, دند مضبوط رہن گے. یہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے, ایک بندہ 80 سال دی عمر وچ گنا چوپے, 80 سال دی عمر وچ. وہ دوجے بابے نے آکھیا, انہیں آکھیا یار میرے تے سارے دند ڈگ پے نے, تو گنا 80 سال دی عمر گنا چوپنا ہے. انہیں آکھیا میرے پیراں نے نا, اعلیٰ حضرت نے مینوں آکھیا سی وتراں دیاں 3 رکعتاں پہلی چ اذا جاء پڑھیا کر, دوسری تبت یدا, تیسری سورۃ اخلاص. تے جدوں دا میں مرید ہویا میں یہی پڑھنا, میرے دند اجے تک مضبوط نے. یہ 3 تحفے نے, یہ بڑیاں برکتاں نے, بڑیاں برکتاں نے. تے ایک آپ آندے ہوندے سن بھئی اے سبق نہ ساری عمر چھڈیا جے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرماندے سن چلدیاں پھردیاں پڑھیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کسی نو دکھ تکلیف نہ دیو, ماپیاں دی عزت و احترام کرو, حرام روزی کولوں بچو, حرام روزی کولوں بھی تے حرام کماں کولوں بھی بچو. تے خیر ہی خیر ہے, پھر خیر ہی خیر ہے. مرید بھی وہی فائدہ اٹھاندا ہے جڑا پیر دی تعلیم تے عمل کرے. تے جے پیر دا رستہ ہور ہوئے تے مرید دا رستہ ہور ہوئے, وہ سمجھ لے کم مک گیا ہے. وہ کم مک جاندا ہے, کیوں وہ لینی چھڑ دی تھی پیر علی.
اس واسطے پیری مریدی کو کاروبار یا بزنس نہیں، نہ یہ کوئی کمائی کا ذریعہ لوگاں بنایا، یہ نہیں۔ اصل جڑی حقیقت تصوف و معرفت دی ہے مرید اس واسطے، مرید دا معنی ایک باری میں دسیا سی تانوں، سرکار غوث پاک نے دا معنی کیتا ہے، غور نہ سنو بڑیاں دا فائدہ ہوئے گا۔ مرید دا معنی جڑا غوث پاک نے لکھیا وہ سنو ذرا، مرید دا معنی ہے اللہ دا ارادہ کرنے والا۔ یہ معنی کن نے لکھے؟ پیران دے پیر، او پیران دے پیر غوث پاک نے مرید دا معنی لکھے اللہ کا ارادہ کرنے والا، تے جڑا ارادہ اللہ دا کرے ہی نہ، اللہ دے گھر آئے ہی نہ، او مرید کا میں نے ایک بندہ آکھن لگا جی وہ تو مرید فلانا فلانا نماز نہیں پڑھدا، میں کہ مرید تے بعد وچ نا، پہلے تے اللہ دا بندہ ہے، بندہ کیتا میں کہ مرید تے بعد وچ نمبر آوندا نا، پہلے کی اللہ دا تے امتی کیتا ہے۔ تو میں کہ تو پیر نو سدھا آ کے پیائیں، پیر تے تعلیم ہی دیندا نا، کنوں پڑھ کے تے نماز نہیں پڑھاندا، جدو پیر دی صحبت وچ نہیں بہنا، جمعہ ہی نہیں پڑھنا، آنا اس ویلے جس ویلے عربی خطبہ بھی ہو جائے، تکبیر ہونے والی ہوئے تے مرید نے ناڑا پھڑیا ہوئے تے سنجے خانے پڑھدا ہوئے، وہ پھر آکھے جی اے توڑا مرید نماز نہیں پڑھدا، وہ مرید پیر کو سکھیا کی ہے، وہ سکھن آئے ہی نہیں، ساری دنیا خطبہ سن رہی، انہیں ناڑا پھڑے ہاتھے تے آندے سنجے خانے بڑھ گیا، انہوں کی لبنا ہے، انہیں کی پیری، انہوں پتہ ہی نہیں بے جمعہ شہ کی ہے، جمعہ مسلمانہ دا ہفتہ وار عید دا دن ہے تے خطبے دے بغیر جمعہ ہے ہی نہیں، تائیں تے تماشا لگا ہے، لوکی پوچھ دیں اتھے جمعہ کنے بجے ہوندہ ہے؟ جمعہ لو دسو، ایس لفظ نے ساڑھا ستیہ ناس کر دیتا ہے، اتھے جمعہ وہ جمعہ سمجھتا ہے صرف نماز میں، وہ جی فلانی مسیتی 1:15 بجے جماعت ہوندی، فلانی مسیتے 1:30 بجے، میں کہ تو نماز نو روندہ پھرنا، میں حدیث پڑھی ہے خطبے دے بغیر جمعہ ہے ہی نہیں، خطبے دے بغیر جمعہ کیوں؟ زور دیاں 4 رکعتاں نے سجنا، زور دیاں تے جمعے والے دن تسی زور دے ٹائم ہی جمعہ ہوندا ہے، اس دن 2 پڑھ دیو، 2 کیوں پڑھ دیو؟ اے جڑے 2 خطبے نے نا، یہ 2 رکعتاں دے قائم مقام ہیں، یہ دی ایک دلیل بڑی وڈی میں دین لگا۔ اچھا خطبے 2 ہوندے نے نا، پہلا خطبہ پڑھ کے امام صاحب کی کر دینا، وہ تھک جاندے ہیں، اے نوٹ کرو میری گل، شاید کسی ایک بندے دی سمجھ بھی آگئی، میں سمجھاں گا میری نجات، میرا مل پہ گیا، میری گل دا مل پہ گیا، میں سمجھاں گا، میں نو دسو خطیب صاحب تھک گئے نے ساہ لین واسطے بیٹھے، وہ 2 خطبے کٹھے نہیں سن پڑھ سکتے، پر وہ تو بہ گیا جے، خطیب بہ گیا تھلے آرام، وہ دوبارہ پھر اٹھیا تے پھر انہیں الحمدللہ دوجا خطبہ شروع کیتا، کیوں؟ پتہ لگے خطبے 2 تانے، ایک خطبہ 1 رکعت دے قائم مقام ہے، تے 2 خطبے جڑی بچ فصل کیتی ہے نا بیٹھا ہے، وہ دسنا چاہتا ہے اے پہلا خطبہ 1 رکعت دے قائم مقام ہے، دوسرا خطبہ 2 رکعت دے قائم مقام ہے، انہوں کہندے ہیں خطبتین، جمعہ دا خطبہ نہیں ہوندا، خطبتین، 2 خطبے، تے جڑا بندہ خطبے دی پرواہی نہ کرے، خطبے دی وہ نماز دے ٹائم آئے بھئی 1:15 جماعت کھلونی ہے، وہ مسیتے اودو وڑے جدو خطبہ 1 پڑھیا جائے، دوجا خطبہ ادھا بھی لنگ جائے، تو وہ آندیاں نالے نو ہاتھ پا کے تے وہ سنجے خانے بڑھ گیا جائے، آندہ جی میں جمعہ پڑھ کے آیا، جمعہ پڑھنا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں وہ خطبہ کی ہے، تو حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، جمعہ مسلمانہ دا عید دا دیڑ ہے، یہ گلاں تاں کیتیاں نے اصلاحی، انہوں کہندے نے اساں جنہاں دے جوڑے سدھے کیتے نے پترا، اے آکڑ تکبر غرور کیویں ٹُٹدا ہے؟ مولانا شاہ احمد نورانی نے ایک دفعہ میں نے گل سنائی، فرمان لگے میرے ابا جی نے نا میری ڈیوٹی لائی، آندن میں جوانی چڑھیا نا جس ویلے، یہ بڑی ڈاڈی عمر ہوندی، بندہ جوانی چڑھے، جوان ہوندا ہوئے بڑا اوکھا ویلا ہوندا سنبھلنا،
فرمان لگے جس لئے میں جوانی چڑھیا نا تو میرے ابا جی نے میری ڈیوٹی لائی، انہوں نے فرمایا جننے میرے مرید آن نہ ملن، جننے مرید ملن آن انہوں نے جتیاں سیدیاں کریا کر۔ اے جی اللہ والے تساں تے ویکھے ہی نہیں، تساں ویکھیا ونگاں پائیاں نے تے متار بڑی موٹھیاں رگڑدا ہے، تسی آندے بابے ہوری نے بابے ہوری نے، اے سائیں ہوری نے، اے جی اصل اولیاء اللہ، اے جی اصل بابے۔ فرمایا شاہ احمد نورانی جنہیں میرے مرید ہوندے نا کمرے وچ آپ بیٹھے ہوندے سن، باہر جتیاں لا کے فرمایا انہاں دی جتیاں سیدھیاں کریا کر۔ وہ جڑے ایک دو خلیفے بڑے خطرناک ہوندے نے، کول بہن والے نا، اے بندے دے پیر دے جوڑاں وچ بیندے نہیں بندے، اے پیر دا ستیہ ناس وہ بندہ کردا ہے جڑا بہت ہاتھ چومے تے بہت نیڑے نیڑے رہے، الا ماشاءاللہ سارے تے پنجے انگلیاں تے برابر نہیں، چنگے لوگ بھی ہیں۔ وہ ایک وجہ خلیفہ ہو سکیا تسی صاحبزادے ہو نالے ہاتھ چومے، میں قربان جاواں تسی صاحبزادے ہو، یہ تواڈے ابا جی نے ڈیوٹی تواڈی بڑی لا جتیاں سیدھیاں، یہ کیڑا ماڑا کام ہے تانوں جتیاں سیدھیاں کرن تے لا چھڑیا۔ وہ دماغ خراب کی تھا نا، وہ شام نو جا کے اماں جان مانے کہ امی جان ابو نو آکھو میری جتیاں تے ڈیوٹی لائی ہے، مینوں شرم ہوندی مریداں دیاں جتیاں میں سیدھیاں کرنا، تے مینوں لوکی آندے نے اے تیری ڈیوٹی چنگی لگی جتیاں سیدھیاں کرن دی، تے تسی میرے ہاتھ چومدا ہے، صاحبزادے ہو تسی متھا چومدا ہے، تے اے تسی امی جی ابا جی نو آکھو نا میری ڈیوٹی ہٹا دین، کسے مرید دی ڈیوٹی لا دین۔ رات نو آئے نا حضرت صاحب تے اما جی نے آکھیا، آپ فرمایا نہیں جتیاں سیدھیاں کرنیاں تے شاہ احمد نورانی کرنیاں، مرید دی ڈیوٹی میں نہیں لانی، میں انہوں سیدھیاں کرنا، جتیاں نہیں سیدھیاں کردا، انہوں میں سیدھیاں کرنا۔ فرمایا یہ دے ذہن وچ کدھرے کیڑا نہ پیدا ہو جائے میں صاحبزادہ، اے نے ساڈا بیڑا غرق کیتا۔ ساڈے پیر صاحب دی گل سنا دے، کئیاں نو شوق ہوندا اپنے نام نال صاحبزادہ، سامزادہ۔ آپ نے فرمایا خط لکھیا، میرے خط اجے بھی سامبیا ہے، ساڈے تشریف لے آئے نا گھر تے آپ نے ایک تربیتی خط لکھیا، وہ اجے بھی میرے کول پیا، او دے لکھیا ہے جس بندے نے کسی عالم پیر بزرگ دے پتر نے اپنے نام نال آپ صاحبزادہ لکھنا شروع کر دیتا نا، فرمایا کدی بھی منزل مقصود تے نہیں اپڑ سکتا۔ اچھا یہ گل دسے گا تو انہوں نے آنا میں آپ صاحبزادہ میری توہین کرتی، لوگ مینوں آندے نے صاحبزادہ نور النسوہ رضوی، تے لوگاں دسنا نہیں ہونا آخنا توہین ہوندی میری توہین نہیں، اساں سکھیا ہی ہے سجن، میں نہیں لکھن دیندا، یہ لکھ دین تکے نال، میں انہاں نوں منع کرنا بھی یہ نہ لکھیا کرو۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں میں لکھاں، میں انہاں نوں روکنا بھی میرا نام ہے محمد نور المصطفیٰ، بس اینا ہی رہن دیو، جڑا اگے پیچھے لکھیا ویکھ دیو اشتہاراں تے، میرا او دے نال کوئی تعلق نہیں۔ وہ اے جانن تسی جانو جلساں لے جانن، میرا نام صرف ہے محمد نور المصطفیٰ، یہ اساں اپنے پیراں کو سکھیا ہے۔ فرمایا جن نے اپنے نام نال آپ لکھیا نا صاحبزادہ، وہ کدی بھی منزل مقصود تے نہیں اپڑنا، او دے دل وچ تکبر تے غرور ہونا ہے میں صاحبزادہ نہیں۔ فرمایا صاحبزادہ نہیں، اے تو جتیاں سیدھیاں کرنیاں، تیرا دل سیدھا ہوئے تے دماغ بھی سیدھا ہوئے، تے اے تاں تیری ڈیوٹی لائیے کہ میرے دنیا تو جان تو بعد انہاں دی خدمت کرنی ہے، انہاں کو مریدہ کو خدمت کرانی نہیں، اے ساڈے پیر نے اساں تے اے سکھیا، پر میں مریدہ کو خدمت نہیں کرانی، تو مریدہ دی خدمت کرنی۔ تے شاہ احمد نورانی اس جنے دا نام ہے، میں جنی واری بھی کر گیا نا تے او ٹرے پھڑ کے نا خود چائے بسکٹ وغیرہ جو چیز خود ٹرے پھڑ کے خود لیا کے مہمانہ دے کے رکھ دے، جنی دیر مہمان کھانا کھاندے سن تے شاہ احمد نورانی ہے باواں ٹونک کے نا تے اتے گردش کر دے، یہ بھی لیں یہ بھی لیں یہ بھی لیں، کدی پلیٹ لے آ کے دے رہے ہیں، کدی گلاس پانی دا دے رہے ہیں۔ فرمان سر ہم نے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے۔ لو جی فارسی دا ایک شعر ہو دیتے ختم کرا میں، فاروق صاحب دا دل سی پہ جمعے تو بعد بھی تقریر ہو گئی، میں جان جوڑائی اے کامیاب ہو گئے، کوئی انہوں نے دعا کیتی ہے، میں اس تو کترایا تھوڑا جا، میں کہ جمعے چ لوگ اگے تھکے ہوندے نے، انہوں نے آکھیا جی جمعے تو بعد بھی جمعے تسی مناسب سمجھو، میں نے کہا میں جمعے چی بیان کر دیں گا، پر انہوں کو ایسی پھونک ماری ہو آپ ہی تقریر شروع ہو گئی۔ گلاں قیمتی نے ویسے، اچھا
ایک ایک گل قیمتی کی گل کر رہے تھے ہاں لو جی اے جی پیر میں نقشہ صحیح پیش کیتا ہے توڑے لئے اچھا اس نقشے تو علاوہ تو انہوں کو بندہ نظر آئے تو سمجھے جی پیڑی ہے یہ پیڑ صاحب نہیں اچھا اسی یہ بیکھے سٹیج تے بیٹھے ہیں لوگ اندر پاہمیں تسبیح کیتی نہ ہوئے لوگاں دے سامنے بڑی ساری تسبیح کٹ کے ایک بندہ وہ اتھے رومال پا لیندہ جنہوں نہیں پتہ لگنا انہوں ہی پتہ لگے میں کہا جی رومال اتھے کیوں پایا جی رومال ہیں جی پاکے نہ تھے تسبیح وہ میں کہ بندے اندر کی کردہ ہے اکھے تسبیح روک دا میں کہ تاکہ انہاں تاں رومال رکھے ہیں جنہوں نہیں پتہ لگنا انہوں ہی پتہ لگے تو ساڑھے حضرت صاحب فرمان تسبیح کلیاں اندر بے کے کریا کرو لوکاں دے سامنے فرمایا اندر کلیاں بے روت کلیاں بے کے تسبیحاں پڑھو تے اندر کلے بے کے اس وقت تسبیح کڑیا کرو تے بندیاں دے سامنے تسبیحاں نہ کٹ کے بے جایا کرو تعلیم دیں لسان سکھان دے سن بینج کریں تو جی اسی ہوئے جبہ چمکدار جبہ پایا ہوئے تلہ لگا ہوئے تو لمبی جی پاک بنی ہوتے ہیں منار بنے ہوئے اور ڈی پاک بنی ہوئے دو چار ایک چادر اتے وڑی ہوئے ایک گالج پائی ہوئے تے بڑا غور نہ بہنے ہوئے اے باویری کتھو آئے نے پیسا لو جی فارسی دا شیر سنیا جے میرا تے یہ مسئلہ ہے تے جے چنگا لگے قبول کرے جے نہیں تے میں نے واپس کر دیو میں نے کوئی گلہ میرا طریقہ میں نے واپس کر دیو طریقت اے پیری مریدی نو کی آندنے پیرے طریقت ہر بندہ پیرے طریقت ہون ایک مصیبت اچھا انہوں طریقت دا معنی پوچھو انہوں نہیں آندہ طریقت دا معنی پوچھو انہوں لو جی بزرگاں پتہ کی آکھیا طریقت بجز خدمت خلق نیس فارسی دا شیر اے جے طریقت جبہ دستار تے تلے اڑے کھسا میں دبئی ایئرپورٹ تے اتریا نا وہ جیڑا انہاں گڈی اڑا لین بھیجیا نا وہ میں کلا سادے جے کپڑے پائے کپڑے دی ٹوپی اندروں باہر نکلیا نا تے وہ میں نو ویکھے بڑے غور نہ میں نو آندہ جی توڑا نا کی میں کہا جی حکم کرو کہندہ میں لین آیا آندھے سن پیرا ہونا ہے توڑا کی نا ہے میں کہ نور المصطفیٰ وہ آندھا جی آجو پھر میرا بیگ پھڑ لیا گڈی چبا لیا وہ تھوڑی جی گڈی ٹور کے میں نو آندھا میں سمجھیا وہ پیر صاحب ہونا ہے نا تے انہاں مایاڑا ترا کڑیا ہونا ہے پاگدہ تے تلے اڑا کھسا پایا ہونا ہے تے تلے والا جبہ پایا ہونا ہے تے نال 5-4 چنگے ڈگڑے مرید ہونے نے نال تے تسبیحاں گاڑے چ ہونیاں نے انہاں کہ کمال میرے پیراں لو ویکھے جُتی اللہ میری ٹوپی کپڑے دی مینوں آندا تسی پیر صاحب ہو میں کہنے جی پیراں دا غلام ہاں پیر نہیں او آفت شاہین صاحب اجے جی ہوندے جاگ دے وہ نہ میں نو دسے آندے جو ڈرائیور آندہ میں تے آکھے وہ پیر نے تلے والا کھسا پایا ہونا ہے مایا والا سوٹ پایا ہونا ہے اتے جڑا مایا والی پاگ چنگی لمبی بنی ہونی ہے تے جبہ تلے والا تے نال 5-6 مرید ہونے نے کسے بیگ پھڑیا ہے کسے موبائل پھڑیا ہے جی کسے کتاب پھڑی ہے انہاں کہ میں تے ویکھ کے یار حیران رہ گیا میں پھر وہ بندہ اکاڑے دسے جڑا ڈرائیور وہ پاکستان آیا نا تو میرے کو آ گیا میں نے جی بیعت ہونا ہے میں کہ یار بڑے بڑے پیر نے میں تے اس قابل نہیں نوکر ہوں کہندہ نہیں میں بس تسی بیعت کرو میں دبئیوں آیا تو اکاڑا میرے کھارے میں تو انہوں ایئرپورٹ تو لین آیا سا میں انہوں پھر شیر سنا میں نے آندہ جی تسی پیران لی دکھ کو نہیں بنائی میں کہ دکھ ہے ہی نہیں تے بڑھنا پیر ہی نہیں میں ہاں اے ضرور ہے جڑی ڈیوٹی پیران لائی ہو کر رہے ہیں جیڑی ڈیوٹی پیران لائیے وہ کر رہے ہیں لو جی شیر ہے خدمت طریقت بجز خدمت خلق نیس بتسبیح ہو سجادہ و دلک نیس طریقت اللہ دی مخلوق دی خدمت دا نا ہے طریقت اللہ دی مخلوق دی لنگر سسٹم وید دے انہا داتا صاحب اوتھے کئی بندے میں نو ملے ہونا کہ جی دنے مزدوری کرنے ہیں مظفر گڑھ تو آیا دنے مزدوری کری دی ہے تو سویرے شامی داتا دا لنگر کھا لی دا ہوٹل تو روٹی کھانی نہیں پہن دی لنگر شریف کھا لی دا گولڈا شریف جاؤ 3 ٹائم تو روٹی لب رہی دنیا لنگر کھا رہی
طریقت بجز خدمت خلق نیس، بتسبیح ہو سجادہ دلک نیس۔ سجادہ کے اندر مسلح اے جا نماز تے گدڑی تے تسبیح، اے طریقت نہیں۔ طریقت اللہ دی مخلوق دی خدمت دا نام، اللہ دی مخلوق دی۔ لو جی جس ہستی دا عرس منایا انہاں دی سب تو وڈی خوبی یہ سی، انہاں اللہ دی مخلوق دی خدمت ایسی کی تھی۔ ان پڑھ بندے جنہاں نو اے بے نہیں سی آندی، وہ شیخ الحدیث بن گیا، کوئی شیخ القرآن بن گیا، کوئی جسٹس بن گیا، کوئی قاضی بن گیا، کوئی جناب برگیڈیئر بن گیا جی، کوئی کرنل تے کوئی فرنل پتہ نہیں کی گیا۔ وہ آپ دے مدرسے دے بڑے لوگ ہیں۔ جدو مدرسہ بنایا نا آندن جی پیر پیسے لے دے، آپ نے فرمایا جدو 1958 بھی درس بنایا نا تے ایک مرید دے کر گئے جا کے، آپ نے فرمایا بھی میں نو پیسے نہیں چاہی دے، میں نو کپڑے نہیں چاہی دے، میں نو کھانا نہیں چاہی دا، توڑے کنے پتر نے؟ کسے آکھے جی 4۔ فرمایا ایک پتر میں نو دے دیو۔ فرمایا انہوں میں عالم دین بنانا ہے۔ پھر اگلے مرید کو توڑے کنے بچے ہیں؟ اس آگے جی توڑی دعانا 3 بیٹے۔ فرمایا میں پیسے نہیں لینے، نظرانہ نہیں لینا، کپڑے نہیں لینے، روٹی نہیں لینی، شرینی نہیں لینی، ایک پتر میں نو دے دے، میں عالم بنانا۔ وہ ساڑھے عبدال شریف دے ایک چودھری سن گوندل، اچھا اونا دا بیٹا وہ پیر شریف داخل کرایا کیونکہ انہوں دے والد مرید سے، انہوں نے کہا ایک پتر سانو دے دیو۔ انہوں نے کہا جی اے محمد خان تو آنو دینے آ، محمد خان سی نا ہونا دا، حفظ بھی کیتا ہے تے چلو عالم بھی بن جانا۔ اچھا وہ بالکل پرائمری پاس سن، پیر صاحب نے نال سکول دی بھی تعلیم بنائی نا۔ گائے نو انگریزی وچ کی آندے ہے جی کاؤ، وہ پتہ کی جدو انگریزی نال شروع کرائی وہ آندے ٹگا میں نے کاؤ، ٹگا میں نے کاؤ، ٹگا میں نے کاؤ۔ وہ کئی باری جدو ملدے سن پھر مسکراندے سن، آندے سن میں تے او ایک پنڈ وچ رہن والا جنہوں والا بے نہیں سی آندی۔ اچھا پھر وہ جدو انہاں دا وصال ہویا، ساری زندگی حدیث دے استاذ تے شیخ الحدیث بنے، ساڑھے پنڈ دے سن پچھوں آبائی عبدال شریف دے، تے تفسیر پڑھائی تے حدیث پڑھائی تے انہاں دا لقب ہو گیا شیخ الحدیث والتفسیر، شیخ الحدیث والتفسیر، استاذ العلماء۔ پتہ نہیں کنیاں انہاں کتاباں لکھ چھڑیاں۔ میں نو انسان میں پہلا دیہڑا نہیں کھلیا، میں نو ٹیچر آندہ سی گائے کاؤ گائے کاؤ، تو میں نسا ٹگا ٹگا ٹگا، یعنی یہ تو تھلیوں چکے تے اتے لے گئے، جاہلانو بلا کے تے عالم بنایا۔ اے جے فرماندے سن سارے تو اوکھا کام ہے انسان نو انسان بنانا۔ پیر صاحب فرماندے سب تو اوکھا کام انسان نو۔ آپ نے وہ جڑی آج یونیورسٹی جے الکرم یونیورسٹی، وہ یونیورسٹی وہ سجنا جتھے میرے مرشد گرامی نے انسان نو انسان بنایا۔ 9 اگست نو آ رہے نے علامہ خان محمد قادری صاحب، محمد فاروق صاحب انہاں دے ساتھی دسیا نا ٹائم لے کے آئے نے آلہ حضرت دے اس انہاں نو پیر شریف میں داخل کرایا۔ لیاقت پور ایک خطیب سن، انہاں بڑی جناح کیپ پائی اتھے جمعہ پڑھایا۔ میں انہاں نو کیا میں تو نو پیر شریف داخل کرانا ہے، تعلیم مکمل ہو جائے نا۔ آج جو دعاواں دے دے انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ دے ذکر کیتا ہے کہ میں نو پیر شریف داخل کران والا نور المصطفیٰ ہے۔ ایتھے مدینہ مسجد تقریر کرنا آئے، آکھن لگے میرے عالم بننے وچ ایدہ بھی کچھ حصہ ہے جی۔ آج جو انٹرنیشنل خطیب نے، انٹرنیشنل خطیب، انہوں دا بیٹا ڈاکٹر بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، بچے انہوں دے عالم نے۔ یہ اندازہ فرماؤ اے کمال انسان نو انسان بنانا، اے جے اصل تصوف تے طریقت بجز خدمت خلق نیس، بتسبیح و سجادہ و دلک نیس۔ وہ قادم مرید ہے جنہیں مسیح دا منہ نہیں بیکھنا، وہ قادم مرید ہے جنہیں نماز دے نیڑے نہیں ہونا،
اس واسطے جے میرے نہ جڑنا ہے تو پھر ایک کام کرنے پینے حرام کو بچنا پینا، بری مجلس کو بچنا پینا، 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑنی، قرآن شریف پڑھنی۔ کیوں؟ یہ رب نے ساڑی ڈیوٹی لائی ہے، یہ سانو کم کیوں کرنے نے؟ ساڑی رب نے ڈیوٹی لائی ہے۔ سب تو بڑا فرض ایک مومن ہوتے 5 ویلے دی نماز ہے، 5 ویلے دی نماز۔ جیڑا آپ نہیں پڑھدا نماز کی خیر دی توقع رکھ دیو تو انہوں سدھے راہ لائے گا۔ جیڑا آکھے نہیں توڑے حصے دیاں نمازاں اسی پڑھنے توڑے حصے دیاں نمازاں، میں کہ کھانا بھی ساڑے حصے دا کھا لیا کرو، کھانا اپنے حصے دا کھا دیو، وہ ساڑے حصے دا بھی تو سی اندازہ فرماؤ۔ اے حالات نے اس واسطے سجنا اے غنیمت ان ہستیاں دا دن منایا نا، اصل عرس منان دا دن منان دا مقصد ہی ہوندا ہے او ساڈے واسطے کی چھڈ کے گئے نے۔ ساڈی عملی لائف، ساڈی پرسنل لائف وچ انہاں دی ذات وچ کی ساڈی رہنمائی تے نمونہ ہے۔ حضرت ابو الخیر 9 لکھ ہزاری دا عرس ہوئے تے سجنا عرس تاں منایا جاندا جے اے دھیان کریں بے انہاں نے زندگی کیویں گزاری ہے۔ انہاں پگڑے پائے سن، انہاں ڈانس کیتے سن، انہاں سرکساں تے فلماں لوائیاں سن۔ یہ کام انہاں کیتے سن جڑے عرساں تے اسی کرنے۔ داتا صاحب دا عرس آ رہے ٹول مارنے تے نچنا تے تمالاں پانی ہے نا، بزرگاں کو نہیں کیتا کام۔ انہاں یا قرآن پڑھے یا نماز پڑھیے تے جڑا کام انہاں نہیں کیتا تو انہاں دے میلے پا کے تے عرس لا کے کام کرے نا، اللہ دی عزت دی قسم ہے انہاں نو تکلیف ہوندی ہے، انہاں نو تکلیف ہوندی ہے میں کی سبق پڑھا کے آیا اے کیڑی راہ نو تے ٹر پے۔ میں تے انہاں نو مسجد دا راہ بخایا سی، میں تے انہاں نو قرآن دا راہ بخایا سی، اے میرے دربار تے نچ دے تے ٹپ دے تے تمالا مار دے تے ٹول